بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واز و نصیحت نمبر 13۔ موضوع فضلائے مدارس دینیہ کی خدمت میں 10 گزارشات۔ تحریر کردہ متکلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے اپنے تعلیمی سفر کو بخیر و خوبی مکمل کیا، جس پر آپ قابل صد مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب اس کی اشاعت اور تحفظ کا فریضہ آپ کے کندھوں پر آن پڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام اور اہلیان اسلام کو ہدف تنقید بنانے کا سلسلہ زوروں پر ہے۔ فرقہ واریت، تخریب کاری، دہشت گردی، انتہا پسندی اور جہالت ملکی استحکام کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ ایسے حالات میں علماء کرام پر بہت بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ ملک کو اس فضا سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تاکہ اہلیان وطن امن اور اتفاق سے پرسکون زندگی بسر کریں۔ اس حوالے سے چند گزارشات ہیں۔ اگر سنجیدگی سے ان پر غور کر لیا جائے تو امید ہے کہ حالات کا پانسا ضرور پلٹے گا اور ہم اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ سکیں گے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ عقائد اور مسائل اہل سنت والجماعت پر سختی سے کاربند رہیں اور انہیں صدق کے دل سے اختیار فرمائیں۔ اس وقت پوری دنیا میں عموماً اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں خصوصاً اباحیت پسندی، آزاد خیالی، فکری یورش، مغربی افکار، ذہنی کجروی، لبرلزم، سیکولرزم اور بے دینی کا زور ہے۔ ایسے پرآشوب دور میں جہاں عقائد میں خرابیاں پیدا کر دی گئی ہیں، وہاں الحاد اور زندقہ اور بدعات کے بھوت بھی منہ کھولے کئی سادہ لوہ لوگوں کو اپنے لبادہ میں لیے ہوئے ہیں۔ اس لیے قرآن، سنت اور فقہ کی تعلیمات اور تشریحات کے مطابق عوام کو صحیح اسلامی عقائد اور مسائل سے آگاہی کروائیں۔ گزارش نمبر 2 یہ ہے کہ مسنون اعمال کی پابندی کریں، کیونکہ سنت ایک ایسے نور کا نام ہے جس سے دلوں میں روشنی، دماغ میں نورانیت اور سوچ اور فکر کو تازگی ملتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دین میں نئی اختراعات اور خرافات اور رسومات سے دلوں میں تاریکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے خود بھی بچیں اور عوام کو بھی بچنے کی حکمت کے ساتھ تلقین فرمائیں۔ گزارش نمبر 3 یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا خصوصی طور پر اہتمام فرمائیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت امام وقی رحمہ اللہ سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہوں کو چھوڑنے کی نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا۔ آپ نے اپنے اساتذہ سے کئی بار سنا ہوگا اور کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ کینہ، غیبت اور حسد وغیرہ شیطانی وار ہیں۔ اس لیے ان روحانی بیماریوں سے ہر وقت اپنے آپ کو اور عوام کو بچائیں۔ گزارش نمبر 4 یہ ہے کہ عقیدے کے تحفظ اور اشاعت کی بھرپور محنت فرمائیں۔ اس پرفتن دور میں جہاں اہل اسلام کو دبایا جا رہا ہے، وہاں اہل باطل ہمارے عقائد پر بھی شب خون مار رہے ہیں اور دین اسلام کی تابناک اور مثل آفتاب روشن تصویر پر کفر اور شرک اور فسق و فجور کی پرچھائیاں ڈال رہے ہیں۔ ایک ایسا ملغوبہ تیار کرنے میں مصروف عمل ہیں جو ماڈرن اسلام کی صورت میں پیش کیا جا سکے۔ اس میں اسلام کی اساسیات کو کمزور کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ ہمارے وطن کی بنیاد ہی اسلام ہے، اس لیے اسلام کی حفاظت کرنے والا جہاں دین کا محافظ ہے، وہاں لازمی طور پر پاکستان کا سپاہی بھی ہے۔ اس لیے اسلام کی اصلیت اور حقیقت کو باقی رکھنے کے لیے اس کی صحیح ترجمانی کا حق ادا کریں اور لوگوں کی ملامت اور بے دین طبقے کی منفی پروپیگنڈے کی پرواہ کیے بغیر اس میدان میں آگے بڑھیں۔ بدقسمتی سے آج ایک طبقہ اسلامی لبادہ اوڑھے دین اسلام کی مسلمات کی من گڑت تشریح کر کے اہل اسلام کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر رہا ہے اور امت کے اجماعی اور اتفاقی نظریات کو اختلافی اور افتراقی بنانے کے درپے ہے۔ اس کے شر سے خود بھی بچیں، اپنے معاشرے کو بھی بچائیں۔ تحفظ دین کے فریضے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کی اشاعت
فروغ اور پرچار کی ذمہ داریوں سے خود کو کبھی بھی بری الذمہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ دونوں آپ ہی کے مناسب ہیں۔ گزارش نمبر 5 یہ ہے کہ اساتذہ کا ادب اور احترام کریں، کیونکہ ادب وہ پہلا زینہ ہے جس کو عبور کیے بغیر آپ دین کا فیض عام نہیں کر سکتے۔ محض نقوش اور الفاظ کی شناخت کو ہرگز علم نہ سمجھیں، بلکہ علم اور اس میں پختگی ادب سے آتی ہے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً ان کی خدمت میں حاضری دیتے رہا کریں، اور ان کے پاس آتے جاتے وقت حسب استطاعت تحائف بھی لے جایا کریں۔ اپنے دینی کام کی کارگزاریاں ان کو سناتے رہیں، اور ان سے مشاورت کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ دین اور دنیا کی بھلائیاں یوں آپ کے قدم چومیں گی۔ اسی طرح اپنے ہم سبق دوستوں کا بھی خیال کریں، ان سے گاہے بگاہے رابطہ رکھیں۔ اگر وہ کسی مشکل میں ہیں تو ان کی داد رسی کریں، اور ان کو اپنے دکھ اور سکھ میں شریک فرمائیں۔ گزارش نمبر 6 یہ ہے کہ اکابر اور مشائخ کی تحقیقات پر مکمل اعتماد رکھیں، اور اختلافی مسائل میں جمہور امت کا دامن نہ چھوڑیں۔ اکابر کے ساتھ کسی مسئلے میں رائے کا اختلاف ہو بھی جائے تو اپنی رائے پر اکابر کی رائے کو ترجیح دیں۔ شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے دارالعلوم کراچی میں طلباء کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا تھا، میں نے تقریباً 50 سال تک مختلف فکری اور اعتقادی اور فقہی اور اجتہادی مسائل پر تحقیق کی، اور تحقیق کے دوران بعض علمی اور فقہی ایسے مسائل بھی میرے سامنے آئے جن کے بارے میں ذاتی مطالعہ اور تحقیق کے بنا پر میری ذہنی رائے اکابر اہل سنت کی تحقیقی رائے سے مختلف رہی، لیکن میں نے تقریری اور تحریری طور پر کبھی بھی عوام کے سامنے ان ذہنی آراء کا اظہار نہیں کیا، اس لیے کہ میں خود کو اکابر اور اسلاف کی علمی اور تحقیقی سطح کے برابر لانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ یہی سوچا کہ میری اس ذہنی رائے کے پیچھے تحقیق میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی۔ اسی سوچ و فکر کے تحت ہمیشہ اپنے اکابر اور اسلاف کی تحقیقی آراء کو ہی اصح سمجھا، انہی کو دل و جان سے قابل قبول جانا، اور انہی کی اتباع اور پیروی کو اپنے لیے باعث ہدایت اور نجات سمجھا۔ بلکہ ان میں سے بعض مسائل ایسے بھی تھے جن کے بارے میں طویل مدت کے بعد تحقیقی طور پر بھی مجھ پر یہ منکشف ہو گیا کہ اس مسئلہ میں بھی اکابر کی تحقیق اور رائے ہی مدلل اور محقق تھی۔ میں نے جن دلائل پر اپنی رائے قائم کی تھی وہ تو ریت کا گھروندہ تھے، اس لیے میں اپنے عزیز علماء کرام اور طلباء سے درخواست کرتا ہوں، ان کو نصیحت کرتا ہوں، اپنے اکابر اور اسلاف کی اجماعی اور اتفاقی تحقیقات اور تعلیمات سے کبھی انکار اور انحراف نہ کرنا، اور نہ کبھی جمہور اہل سنت کا دامن چھوڑنا، کیونکہ ہمارے علم و فن اور دیانت اور امانت کی انتہا بھی ان کے علم و حکمت کی ابجد کو بھی نہیں چھو سکتی۔ انہی پر اعتماد میں ہماری نجات ہے، اور انہی میں ہمارے لیے خیر و برکت ہے۔ گزارش نمبر 7 یہ ہے کہ دینی مدارس میں علوم نبوت کے حصول کے بعد معمولات نبوت کے حصول کے لیے خانقاہوں میں اہل اللہ کی صحبت میں کچھ وقت ضرور گزاریں، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں، اصلاحی تعلق قائم فرمائیں، اور علم حدیث میں جیسے آپ کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اسی طرح کسی شیخ طریقت سے بیعت ہو کر روحانی سلاسل میں بھی اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مضبوط بنائیں۔ اس کے فوائد اور ثمرات آپ اپنی عملی زندگی میں محسوس فرمائیں گے۔ گزارش نمبر 8 یہ ہے، اگر آپ محقق، سکہ بند، پختہ علم اور بالغ نظر عالم بننے کے خواہاں ہیں تو تشدد و تعصب کو ترک کر کے علم میں پختگی اور گہرائی والا مزاج بنائیں۔ گزارش نمبر 9 یہ ہے، اختلافی مسائل میں گفتگو کرتے ہوئے اعتدال کا خیال رکھیں، دین اسلام کے متصادم نظریات کو دلیل اور برہان کی زبان سے واضح کر کے اسلام کی صحیح ترجمانی کریں، اور فراست اور بصیرت کو اپنا کر عملی میدان میں آئیں۔ کبھی بھی
کسی بھی مسئلے میں راہ اعتدال کو نہ چھوڑیں، کیونکہ ہمارے اکابر کا مزاج اعتدال پسندی والا رہا ہے۔ اس کے فوائد یہ ہیں کہ آج وہ طبقہ جو جہالت اور کم علمی کی بنیاد پر ہم سے دور تھا، وہ اسلام کی طرف کھنچا چلا آ رہا ہے۔ دوسروں کے بزرگوں کی پگڑیاں اچھالنا اہل علم اور فضل کا شیوا نہیں۔ نمبر 10 اور آخری گزارش یہ ہے کہ وطن سے دہشت گردی، فرقہ واریت، جہالت کے خاتمے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں کھپا دیں، عوام میں جذبہ حب الوطنی کو ہر فورم پر اجاگر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع، عمل صالح اور رزق واسع نصیب فرمائے، دین اسلام کی نیک نامی کا ذریعہ بنائے، دین اور وطن دونوں کا محافظ بنائے، اور آپ کی تمام مساعی کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔